کامین بیس کیمپ۔ اپنے کندھے کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر اس نے ریڈیو نکالا اور ٹریکر کا بٹن دبایا۔ دوسرا بازو بھی تک پری کے شانوں کے گرد تھا۔ ریڈیو پر شور سنائی دیا، پھر ترک زبان میں کچھ اکتاہٹ بڑے الفاظ۔ میری بات غور سے سنو احمد، ارسا بخاری از ڈیتھ۔ میں دہراتا ہوں، ارسا بخاری از ڈیتھ۔ وہ ایک شگاف میں گر گئی ہے، اس کی موت کنفرم ہے، مگر باڈی ریکور کرنا بہت مشکل۔ ہمیں جلد از جلد کیمپ 3 تک جانا ہے، یہاں برف پڑ رہی ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ ڈو یو لسن اٹ؟ او گاڈ یس آئی لسن۔ افق نے ٹرانسفر ریسیور بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ پری ابھی تک رو رہی تھی۔ اس نے افق کا بازو سختی سے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے کچھ چھوٹا بچہ بھرے میلے میں گم ہو جانے کے ڈر سے اپنوں کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ افق نے آہستگی سے اس کا سر تھپایا۔ شش، اب رونا نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں کیمپ 3 جانا ہے۔ نہیں افق، اس کی آنکھوں سے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ میں ارسا کو چھوڑ کر، پری پاگل مت بنو، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ مگر اس کی ڈیڈ باڈی، یہ لفظ کہنا بھی دشوار تھا۔ وہ ریکور کرنا مشکل ہے، زیادہ رسی بھی نہیں میرے پاس۔ ساری رسی تو ارسا کے پاس تھی، باڈی ہم واپسی پر نکال لیں گے۔ اس نے بھاری دستانے والے ہاتھ سے پری کے چہرے پر گرتے آنسو اور برف صاف کی۔ تم بعد میں نکال لو گے نا اسے؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں موسم سی ہلکی امید چمک آئی۔ ہاں واپسی پر، ٹھیک، اب چلو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ ہمت کرو پری، بہادر بنو، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے۔ افق نے اسے سہارا دیتے ہوئے دونوں کندھوں سے ابھی تک تھام رکھا تھا۔ پری نے بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنا وزن افق پر ڈال رکھا تھا اور پھر بہت نڈال سی وہ اس کے ہم قدم بڑھنے لگی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے نکل کر گردن پر لٹک رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب اسے اپنی بہت اچھی دوست کو برف میں جانا پڑے گا۔ اس شگاف کے دہانے سے پلٹنے اور آہستہ آہستہ برسی برف باری میں کیمپ 3 کی طرف قدم بڑھانا بہت کٹھن تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ افق نے اسے سہارا دیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ اسی شگاف کے آس پاس راستہ بھٹک کر برف میں دب چکی ہوتی، یا شاید کسی شگاف میں گر کر مر چکی ہوتی۔ اس رات کیمپ 3 میں دونوں گھنٹوں خاموشی سے بیٹھے رہے، اور پھر جب رات طریق ہوتی چلی گئی تو وہ باتیں کرنے لگے۔ طیب اردگان کی باتیں، عراق جنگ کی باتیں، ترک ملٹری کی باتیں، نیٹو اور ایس سی او بلاکس کی باتیں۔ انہوں نے بلا تکان صرف ایک بات سے بچنے کے لیے دنیا کے ہر موضوع پر بات کی کہ شاید وہ کم ہو، شاید ڈپریشن، نفسیاتی اثر قدرے زائل ہو، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احمد کی بیوی سلمہ نے ارسا کے والدین کو انگلینڈ میں اطلاع کر دی تھی۔ پری رات بھر ان دونوں کے متعلق سوچتی رہی تھی، جانے کیا گزری ہوگی، ان پر کیسے سنا ہوگا انہوں نے اس خبر کو۔ رات کو اس کے سلیپنگ بیگ کے قریب جگہ بہت خالی تھی۔ افق اپنے خیمے میں سونے جا چکا تھا۔ وہ ارسا کی باتوں کو یاد کر کے پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ کتنی اکیلی رہ گئی تھی، اور شاید اسے گھڑا شگاف میں گری ارسا اس سے زیادہ اکیلی ہوگی، وہ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ تب اس نے بیگ سے ارسا کے کاغذات نکالے اور انہیں ترتیب سے جوڑا۔ سیاہ روشنائی سے انگریزی میں لکھے صفحے بھرے ہوئے تھے۔ لکھائی خاصی رف تھی اور جگہ جگہ سے کاٹا بھی گیا تھا، مگر وہ پڑھ سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کہانی ادھوری تھی۔ اس نے پہلے صفحے پر نگاہ ڈالی۔ قراقرم کا تاج محل موٹے مارکر سے انگریزی میں لکھا تھا۔ ہنزا کے باسی رکا پوشی کو ہنزا کا تاج محل یا قراقرم کا تاج محل کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ برف سے ڈھکی رکا پوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل جیسی سفید اور حسین دکھائی دیتی تھی۔ پری کو ان سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا رکا پوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور حسین دکھتی تھی۔ منگل 16 اگست 2005 صاحب، اوپر سارا سنو فلڈ ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے خیموں کے آگے بیٹھے تھے کہ جب فرید ان کی طرف آیا۔ آج وہ کلائمبنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کے ذہنوں کو کل کے واقعے نے وقتی طور پر بلانا تھا، جس کے لیے انہیں ایک دن کا ریسٹ چاہیے تھا۔ فرید البتہ کچھ مخصوص مقامات پر رسیاں لگا کر آیا تھا۔ پھر افق نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اوپر سارا سنو فلڈ ہے اور برف تازہ گری ہے۔ اس کا گلیشیئر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جب برف گرے گی تو تم بھی مارے گا اور ہم بھی۔ سو ہم تو ابھی سے بتا رہا ہے، ہم سویرے واپس چلا جائے گا۔ مگر فرید، تم نے تو کیمپ 4 تک ہمارے ساتھ جانا تھا۔
صاحب تم کل خود کیمپ 4 تک چلے جانا، ہم نہیں جائے گا، بس ہم نے تم کو بتا دیا۔ وہ کسی اڑیل گھوڑے کی طرح ضد پر اڑ چکا تھا۔ فرید دیکھو، ہم بھی تو اوپر جا رہے ہیں، پری نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم بھی تو جا رہے ہیں باجی، تم تو پاگل ہو۔ ابھی پاگل نہیں ہوا، تمہارے دونوں کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، تم ادھر مر بھی جاؤ تو تمہارا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، جبکہ ادھر ہمارا باپ کریم آباد میں ایک چھوٹی سی زمین بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔ ہمارے لیے ہمارے حال پر رحم کرو باجی، اوپر جا کے کوئی نہیں ملے گا، میری مانو تو تم بھی واپس چلو۔ پری اور افق نے نگاہوں کا تبادلہ کیا اور پھر افق نے شانے جھکا دیے۔ تمہاری مرضی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا، ماتھے پر ناگواری کی لکیریں تھیں۔ میں نے ناگا پروت کا سولو کلائم کیا تھا، نہیں مرا تھا میں پورٹرز کے بغیر بھی، پورٹر صرف لڑکوں کے لیے ہے۔ ٹھیک کہتی تھی وہ عورت، تم پورٹرز کے بارے میں وہ بڑبڑایا۔ صاحب وہ عورت جھوٹی کہتی تھی۔ پھر پری کنفیوز شکل دیکھ کر بولا، باجی ادھر ایک یورپین عورت گلیشیر بروم 2 سر کرنے آئی تھی، ہمارے ماموں کا لڑکا ادھر بلکستان میں رہتا تھا، وہ اس کے ساتھ پورٹر بن کر اس اکیلی گلیشیر بروم 2 کی چوٹی تک لے کر گیا۔ بعد میں جب وہ نیچے آئی تو اخباروں کو بولی کہ میں 16 کلائم کیا اور میرا پورٹر تو مجھے کیمپ 2 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے ماموں کا لڑکا بیچارہ غریب آدمی ہے۔ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پر صاحب وہ عورت بولتی تھی، اس کو ایکس کو سچ خیال مت کرنا، اس کا فیصلہ گلیشیر بروم 2 نے کیا تھا، پہاڑوں کا اپنی عدالت ہوتا ہے۔ وہ عورت اگلے سال پھر گلیشیر بروم 2 سر کرنے آئی، پہاڑ نے واپس جانے نہیں دیا، اس کی لاش بھی ابھی تک نہیں ملی۔ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ پھر، افق نے سابقہ لہجے میں بولا۔ صاحب ہم نے کیمپ 4 پہنچنے کے لیے پیسے لیے تھے، وسیاں لگا دیا ہے، آگے تم جانو تمہارا کام۔ جواب میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ فرید نے چھوڑ کر جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ صرف خفا سا تھا، شاید حد سے زیادہ دباؤ میں۔ 10ویں چوٹی بل 17 اگست 2005۔ آج صبح سے موسم بہت خراب تھا اور موسم سے زیادہ افق کا موڈ۔ وہ پریشے کے سامنے میٹ پر لیٹا، ایک بازو ماتھے پر رکھے خیمے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ شیڈول کے مطابق ان کا کیمپ 4 میں ہونا چاہیے تھا، مگر کراکرم کا اپنا شیڈول تھا۔ خیمے کے باہر طوفانی چکر چل رہے تھے جسے خیمہ پھر بڑھا رہے تھے۔ کچھ جگہ سے سرد آندھی اندر آ رہی تھی، ان کو ٹھٹھرا رہی تھی، برف سے اوپر نیچے خیمے کی دیواریں کمپریس ہو رہی تھی۔ فرید صبح منہ دیرے ہی بغیر بتائے چلا گیا تھا۔ اس نے یوں ہی بولنے کی غرض سے کہا کہ تم نہ بھی دیتا تو میں نہ رکتا۔ وہ اس طرح چٹ لیٹا اور اوپر دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا افق، ہم دونوں پاگل ہیں، ہم سب کو کوہ پیما پاگل ہوتے ہیں، گھروں کا سکون چھوڑ کر برفانی وادیوں میں نکل جاتے ہیں اور آخر میں مر جاتے ہیں۔ ایسے بھی تو مر جانا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ میں، لفٹ میں پھنس کر، دم گھٹنے سے، یا کسی بم بلاسٹ میں۔ تم مسلمان نہیں ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے کہ جہاں موت آنی ہے وہاں آ جائے گی؟ کبھی موت بھی ٹلی ہے کیا؟ پریش نے ایک اجنبی نظر اس پر ڈالی جو بغیر پلکیں چپکائے چھت کو گھور رہا تھا، اور پھر تھک کر خیمہ دیوار سے سر ٹکا دیا۔ سامنے والی دیوار کے دوسری طرف برف اکٹھی ہو رہی تھی۔ پھر بھی افق، کیا پہاڑوں پر جا کر اتنی مشقت کر کے کیا ملے گا؟ یہ بات ہمیشہ وہ کاہل ترین لوگ کرتے ہیں جن سے روز 1 گھنٹہ لان میں واک بھی نہیں ہوتی۔ یہ بلا رکھا کیا ہے پہاڑوں والا فقرہ دونوں کے منہ سے نکلتا ہے جن کے انگور کھٹے ہوتے ہیں؟ وہ تلخی سے بولا۔ پھر بھی نارمل زندگی طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔ وہ شاید بحث کے موڈ میں تھی۔ نارمل طریقہ کیا ہے؟ گھنٹوں فون پر رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، نت نئے بیہودہ فیشن اپنانا، غیر حقیقی فلموں کے غیر حقیقی ہیروز کو دیوتا تسلیم کر کے ان کی پرستش کرنا، راتوں کو جاگ جاگ کر گھٹیا قسم کی عاشقانہ ناول پڑھنا یا اس کولیگز کی چغلیاں کرنا۔ اگر یہ نارمل لائف ہے تو پھر کوہ پیمائی کی اب نارمل لائف اس سے بہتر ہے میڈم۔ جانتے ہو افق، مجھے نہیں پتا کہ لوگ پہاڑ پر کیوں سر کرتے ہیں، مگر میں پہاڑوں میں خوش رہتی ہوں، مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ لیکن نشا، پاپا، سیف، سب کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پہاڑ کیوں سر کرتے ہیں۔ برف قطروں کی شکل میں بہہ رہی تھی اور قطرے راستے میں آنے والے ہر ذرات کے ساتھ مل کر بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ لوگ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔
تو جتنا نیچر کے بارے میں پہاڑوں میں جا کر ملتا ہے اتنا وہ دنیا کے کسی درسگاہ میں نہیں ملتا۔ آپ پہاڑ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور یقین کرو نہ کلائمبر حیران ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ ہم کوہ پیماؤں پربتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی جانب تمیز ادب سے دیکھتے ہیں، چوٹ بھی احترام سے کھاتے ہیں۔ پہاڑ عظیم ہوتے ہیں اور ظالم بھی۔ پریشا نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ وہ دیوار کے اس پار نظر آتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے نیچے خالی دراز سے مکمل طور پر خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا سامان گیلا ہو چکا تھا۔ بے شک ظالم ہوں گے مگر میں ہمالیہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں انقرہ اور اپنے گھر سے پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ پری، تمہیں لگتا ہے ہم بچ کے نکل جائیں گے؟ کوہ پیمائی تو نام ہی بلندیوں سے زندہ بچ کر واپس آنے کا ہے، یہ تو بونس ہوتی ہے۔ پھر بھی تم واپس پلٹنا چاہتے ہو؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں چوٹی فتح کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ برف کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بنا کر دیوار کے اس پار اکٹھے ہو رہے تھے۔ افق، واپس چلو، اس راج کو ناقابل تسخیر ہی رہنے دو، میں ذرا برف صاف کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بیلچہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ چوٹی پر کھڑے ہو کر کنگڈوریا اور بلتوریا کے پربت دیکھے بغیر نہیں پلٹے گا۔ وہ جانتی تھی نہ وہ اس کے ساتھ وہاں تک جانا چاہتی تھی اور نہ اسے چھوڑ کر نیچے اترنا چاہتی تھی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بہترین نہیں ہوتا۔ افق، ارسلان بھی ایک خامی تھی کہ ہر درمی ضد اور حد سے زیادہ بڑی خود اعتمادی۔ کوہ پیماؤں کی اکثریت انہی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ وہ عموماً موسم کی خرابی کے باعث اپنے ہدف کی انتہائی قریب پہنچ کر واپس نہیں پلٹنا چاہیے۔ وہ اتنا کچھ صرف کر کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں کہ پلٹ کر واپس جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ابھی صبح ہی افق نے کیمپ 3 سے واپس جانے کا متعلق کہا تھا۔ یہ تو ایسے ہے کہ تم 100 میٹر دوڑ کر 90 میٹر پر رک کر چپ کر جانے کو۔ افق کی سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ اس نے 100 میٹر دور کوہ پیمائی میں فرق کو ختم کر دیا تھا۔ جمعرات 18 اگست 2005 کیمپ 4 7500 میٹر پر تھا۔ کیمپ 3 سے 700 میٹر اوپر آج برفانی چکر نہیں چل رہے تھے۔ موسم ٹھیک تھا مگر برف باری ہو رہی تھی۔ وہ اتنی ہلکی اور کم تھی کہ حد بصارت کافی تھی۔ اس کے پاس اتنا گیئر اور فیول نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر ایک دن بھی مزید انتظار کرتے۔ گزشتہ روز کے سخت طوفان کے باعث رسیاں اور بری طرح الجھ چکی تھی۔ ان کو ٹھیک کرنے میں خاصا وقت ضائع ہوا۔ رسیاں ویسے بھی کیمپ 3 سے کئی میٹر اوپر کیمپ 4 سے تھوڑی نیچے لگائی گئی تھی۔ رسیوں کے آغاز تک کا سفر خاموشی سے کیا، پھر ان کو ٹھیک کر کے جب پریشے نے جو مرک کرنے کے بعد رسی کھینچی تو وہ جام رہی۔ اس نے گلیشر کو گلزار اتار کر اس پر چڑھائے اور نیچے اتری اور اس نے گھراٹ ڈھونڈی جو رسی میں بند کر اسے جام ایک میں پھنسی تھی۔ اس نے گرا کھولی اور سوغات اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے 20 منٹ ضائع ہوئے مگر افق نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ دونوں اس وقت ڈیتھ زون میں تھے۔ سطح سمندر سے 6000 میٹر سے زائد بلندی کا حصہ ڈیتھ زون یا ورٹیکل لمٹ کہلاتا ہے۔ اس بلندی پر ہوا بے حد کم، آکسیجن ان کے جسموں کے لیے ناکافی تھی۔ سانس لینے کے لیے پریشا کے پھیپھڑوں کو بہت زیادہ زور لگانا پڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت پورا منہ کھول کر سانس لے رہی تھی۔ وہ کیمپ 4 سے قدرے نیچے تھی۔ اس سے تقریباً 300 میٹر اوپر پہاڑ کی ڈھلوان جمع ندی نالوں سے مزین تھی۔ وہ جگہ جہاں سے چوٹی دکھائی دیتی تھی درست کرنے لگی۔ برفانی تودے جب گرتے ہیں تو خوب تباہی ہی مچاتے ہیں مگر اس وقت خود کو پناہ دینے وہ برفانی تودے جس کے عقب میں وہ محفوظ سی جھکی کھڑی تھی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے 100 میٹر دائیں جانب تھا۔ دفتر اسے پہاڑ کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کے سر سے کئی میٹر اوپر قدرے دائیں طرف برف میں ایک لمبا شگاف پیدا ہو گیا تھا، ایسے جیسے ہینگر سے لٹکے سفید کپڑے کے اوپر سے کینچی سے کاٹ دیا جائے۔ برف کی پلیٹوں میں ہوتے بے حد خوبصورت مگر بے حد مہلک ثابت ہوا۔ اگلے ہی پل ان پلیٹوں کے نیچے کی برف کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے گرتے اور سفید بے حد گہری دھول پیدا کرتے ہوئے نیچے گرتے آ رہے تھے۔ پریشا کا سانس رک گیا۔ برفشار کے نیچے کی طرف آ رہا تھا مگر وہ ایک بڑے تودے کے پیچھے محفوظ تھی